سر ابھی لائف سٹائل چینجز جو ضروری ہوتی ہیں اور اس کے مقابلے میں عام طور پر دوائیوں پر اکتفا یا انحصار یا انہیں ہی میجیکل سلور بلٹ سمجھنا یا میریکلس ان سے توقع لگانا کہ جیسے دوائیاں ہی صرف مسئلے کو حل کریں گی اور جو باقی ہولسٹک پروگرام یعنی ایک مکمل پروگرام ان میٹابولک ڈس آرڈرز کے لیے ریکوری کے لیے چاہیے ہوتا ہے. ڈائٹ کا بھی ذکر ہو رہا تھا. آپ کی بات سنتے ہوئے مجھے یاد آ رہا تھا کہ ابھی حال ہی میں کلیولینڈ کلینک اور ہارورڈ میڈیکل اسکول کے 2 ڈاکٹرز نے جیسے ڈاکٹر صداقت صاحب ذکر کر رہے تھے پلانٹ بیسڈ ڈائٹ کے استعمال کو 45,000 سبجیکٹس میں دنیا بھر میں اسٹڈی کیا اور یہ بتلایا کہ ہارٹ ڈیزیز اینڈ ادر پرائمری کرونک اینڈ پروگریسو النیسز میں واحد وہ ڈائٹ ہے جو اٹ از ایکچولی سین ٹو ریورس دا ویرلٹی آف دا ڈیزیز. اس کی شدت تک کو کم کرنے میں پروو ہوا ہے. ڈائٹ کا رول اتنا زیادہ ہے. پہلے ایسا نہیں سمجھا جاتا تھا. پہلے سمجھا جاتا تھا کہ شاید پرہیز کرنے سے جتنا جو نقصان ہو چکا ہے وہیں تک معاملہ رک جائے, لیکن اب جو نیو سائنٹیفک ایویڈنس یہ ہے کہ ڈائٹری چینجز سے بیماری کی شدت کو بھی ریورس کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے لٹرلی لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے کہ آپ انڈو کر سکتے ہیں, انڈو دی ڈس آرڈر, کہ آپ ڈس آرڈر کو دوبارہ آرڈر کی طرف لا سکتے ہیں. اور یہ خیال آج سے 20-25 سال پہلے عام نہیں تھا اور عام طور پر سمجھا جاتا تھا ونس اے ڈائبیٹک آلویز اے ڈائبیٹک. تو اب وہ اس طریقے سے یعنی جو آپ آگے کی تبدیلیاں دیکھتے ہیں جو کہ بیماری کا شاخسانہ ہے تو آپ پیچھے کی تبدیلیوں سے واپس پچھلے سٹیٹس پہ آ جاتے ہیں. جی تو اگرچہ وہ ہسٹری جب ہوتی ہے کہ ڈائبٹیز آپ کو رہی تو امکان یہی ہوتا ہے کہ پھر بھی کبھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ چاہیں تو بغیر دواؤں کے زیادہ تر اکثریت مریضوں کی ایسی ہیں کہ جو بغیر دواؤں کے بھی اپنی بلڈ شوگر کو مکمل قابو میں رکھ سکتی ہے. اور اس کے لیے جو انٹینسیو کا لفظ ہے ایک تو یہ بہت اہم ہے. دوسری بات ہے کہ آگاہی خالی نہیں ہے, عمل کرنے کی بھی ضرورت ہوگی کہ نوئنگ اور ڈوئنگ کے درمیان جو گیپ ہے جو بعض اوقات بہت وسیع ہوتا ہے اور زیادہ تر ڈاکٹر بھی مایوسی میں یہ سمجھتے ہیں کہ مریض ان ہدایتوں پر عمل کبھی بھی نہیں کریں گے تو لہٰذا اس کو چھوڑ ہی دیا جائے اور جو بھی بیماری ہو تو اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی دوا دے دی جائے. اور یہ آگاہی بہت کم دی جاتی ہے کہ آپ اپنے ڈس آرڈر کو ریورس کر سکتے ہیں یا آنے والی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. یہ بات مشکل سمجھی جاتی ہے ڈاکٹرز کی نظر میں, حالانکہ یہ مشکل نہیں, یہ ڈیلی بیسس پہ کرنے کا کام ہے. یہ آج کے بعد آئندہ آنے والی ساری زندگی میں کرنے کا کام ہے, پر یہ اس میں کوئی مشکل والی بات نہیں. یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ آپ اپنے دانتوں کو روز صاف کرتے ہیں اور آپ اسے مشکل نہیں سمجھتے جب یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتا ہے. اسی طرح اگر ہمارے جو تعلقات ہیں دوسرے لوگوں سے اگر ہم پہلے ہی سوچ لیں کہ کسی سے الجھن پیدا ہی نہیں کرنی تو پھر یہ زیادہ مشکل نہیں. لیکن اگر آپ 100 جھگڑے کر کے سوچنا چاہتے ہیں کہ اب ہم بالکل نارمل ہو جائیں, آپس میں ٹھیک ٹھاک ہو جائیں, تو وہ بھی ممکن ہے لیکن پھر وہ ذرا مشکل ہو. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.